اولنا و آخرنا، فرمایا ہمارے اول والوں کے لیے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اللہ سونیا ربنا انزل علینا مائدہ، اے اللہ ہمارے لیے آسمان سے مائدہ اتار۔ اب مائدہ کے بارے میں امام قرطبی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے المائدہ تو هو الخوان، آپ فرماتے ہیں مائدہ سے مراد دسترخوان ہے، اور دسترخوان کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا الخوان الذی علیہ الطعام، خوان سے مراد وہ کپڑا ہے، وہ دسترخوان ہے جس کے اوپر روٹیاں رکھی جاتی ہیں۔ فرمایا اس سے مراد وہ دسترخوان ہے جس کے اوپر کھانا رکھا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ رب کی بارگاہ میں جناب موسیٰ التجا کر رہے ہیں، اللہ سونیا ساڈے واسطے آسمان تو دسترخوان بھیج تے سکا دسترخوان نہ بھیج، او دسترخوان بھیج جے تے روٹیاں بھی ہون۔ وہ لوگ کہتے ہیں نا من و سلوہ اتارا گیا ہمارے لیے آسمان، یہ من و سلوہ ہے۔ اور یہ بھی بتاتا چلا جاؤں اس من و سلوہ میں ہوتا کیا تھا، من و سلوہ میں ہوتا کیا تھا، یہ جو آسمان سے کھانا اترتا تھا، اللہ فرما رہا ہے جناب عیسیٰ نے کہا اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ ہمارے لیے آسمان سے مائدہ اتار۔ مائدہ کا میں نے وضاحت کر دی، اس کا لغوی معنی ہے دسترخوان، تو فرمایا مائدہ اتار۔ وہ مائدہ کیا ہوتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس اپنی تفسیر کے اندر یہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ دسترخوان جب یہ دعا ہوئی نا تو دعا قبول ہو گئی۔ اس دعا کے بعد آسمان سے ایک فرشتہ آتا تھا جس کے ہاتھ میں ایک دسترخوان ہوتا تھا، علیہا سبعۃ ارغفۃ و سبعۃ احواۃ، فرمایا اس کے اوپر 7 روٹیاں ہوتی تھی اور 7 پکی ہوئی بنی ہوئی مچھلیاں ہوتی تھی۔ اوچا کو سبحان اللہ۔ فرمایا وہ جو دسترخوان وہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے مقبول ہوا نا، تو اس کے بعد دعا کی مقبولیت کے بعد ایک فرشتہ آنے لگا۔ فرشتہ جب آتا تھا تو ہاتھ میں دسترخوان اٹھایا ہوتا تھا، اتنے 7 روٹیاں تے 7 تلیاں مچھلیاں ہونیاں آئیاں، 7 مچھلیاں، اور فرمایا پوری قوم کھاتی تھی پر تھوڑنی پھر بھی نہیں آئی، پوری قوم کھاتی تھی، سیر ہو جاتی تھی، مچھلیاں اتنیاں تھے، روٹی اتنے کی اتنی ہی رہتی تھی۔ تو اس لیے وہ فرما رہے ہیں، اللہ کا قرآن ہے، اور جناب عیسیٰ کہہ رہے ہیں اللہ ہمارے اوپر وہ مائدہ اتار، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، فرمایا وہ ہمارے لیے، ہمارے پہلوں کے لیے، ہمارے بعد والوں کے لیے عید بن جائے۔ اب عید کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا عید وہ ہے جو بار بار لوٹ کے آئے۔ ہم عید الفطر کو بھی عید اس لیے کہتے ہیں کہ بار بار لوٹ کے آتی ہے، لیکن ایک امام نے بڑے پیارے انداز میں اس عید کا معنی لکھا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ عید کس کو کہتے ہیں؟ تو فرمایا عید وہ ہے کہ جو رنج کے بعد آئے۔ فرمایا عید کو یوم الفرحت و سرور کہا جاتا ہے، خوشی کا اور سرور کا دن۔ اس لیے کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ظلم کے بعد جب بندے کو خوشی ملتی ہے نا تو کہا جاتا ہے یہ بندہ اپنی خوشی کی طرف لوٹ کے جا رہا ہے، اس لیے اس عید کو عید کہا جاتا ہے کہ اس دن بندے کو خوشیاں لاحق ہوتی ہیں۔ اور جس دن آسمان دنیا سے بنی اسرائیلیوں پر طعام نازل ہو، کھانا نازل ہو، تو وہ تو کہیں ہمارے لیے عید کا دن ہے، اور جس کے صدقے سے ساری کائنات لنگر کھائے، جس کے صدقے سے کل کائنات رزق کھائے، جس کے صدقے سے اللہ ساری کائنات میں نعمتیں تقسیم کریں، جب وہ محبوب دنیا کے اندر تشریف لے آئے تو وہ دن عید کا نہیں ہو سکتا، وہ دن سب عیدوں سے بڑی عید ہے۔ یہ عید ربیع الاول کی ساری عیدوں کی سردار بن کے آئی ہے، اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے سے ہمیں معلوم ہوا، ہمیں پتہ لگا، آقا آئے تو آقا نے فرمایا عید الفطر ہے، آقا آئے تو ہمیں پتہ لگا عید الاضحیٰ بھی ہے، آقا آئے تو ہمیں پتہ لگا جمعہ عید کا دن ہے، آقا آئے تو ہمیں پتہ لگا پوری کائنات میں صدقہ مصطفیٰ جان رحمت کا تقسیم ہوتا ہے۔ اور اس لیے سامعین محترم، اور پچھلے جمعۃ المبارک میں نے آپ احباب سے ایک وعدہ کیا تھا کہ اگلا جمعہ جو ہے وہ حضرت